3 دن کا بھوکا پیاسا تحقیق کیا جائے گا۔ حسین کے بچے، ان کی نگاہیں یستغیثون ولا یجدون ناصرا، ہر طرف مددگار کو ڈھونڈیں گی لیکن ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ حسین انکار بیعت کی قیمت سے واقف ہے۔ موت کی حد سے حیات جاودانی کی طرف، موت کی حد سے حیات جاودانی کی طرف، زیادہ پیما ہے ازل سے قافلہ اہل عشق، زیادہ پیما ہے ازل سے کاروان اہل عشق، مراحل اس راہ کے ایثار و تسلیم و رضا، منزلیں مکہ مدینہ کربلا کوفہ دمشق۔ حسین انکار بیعت کی قیمت سے واقف ہیں۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ کر نہیں، کر دکھانے کا وقت ہے۔ اس وقت خواب ابراہیم کے لوح کائنات پر ابھر کر سامنے آنے کا وقت ہے۔ یہ نقش الا اللہ میں خون مصطفیٰ کے رنگ بھرنے کا وقت ہے۔ جب عاشورہ کا دن طلوع ہو اور تو 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پر پہنچے، ایاک ان تشرب الماء، پانی نہ پینا، وَأَخُوكَ الْحُسَيْنُ عطشان، بیٹا جب تک تیرا بھیا حسین پیاسا ہو پانی نہ پینا۔ یا رسول اللہ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، جب تک میرا آقا حسین پیاسا ہے۔ جب سارے جوان مارے گئے تو جناب عباس بارگاہ حسینی میں آئے اور آ کے کہا کہ مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا نے فرمایا عباس تم تو میرے علمدار لشکر ہو۔ عباس کی ہیبت اتنی زیادہ تھی، جلال اتنا زیادہ تھا، روب و دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ جب عباس خیمے سے نکلتے تھے تو فوجیں بھاگنا شروع ہو جاتی تھی۔ نہر فرات تک آئے، قد اتنا بڑا تھا کہ کربلا کے سب سے دراز قامت گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، اور جب سوار ہوتے تھے تو پیر زمین پر خط کھینچتے چلے جاتے تھے۔ جب اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آیا اور بشیر نے اپنا گریبان چاک کر کے اپنے سر میں خاک ڈال کے پھٹا ہوا علم ہاتھ میں لیا اور وہ محلہ بنی ہاشم میں یہ صدائیں دیتا ہوا الا قد قتل الحسین بکربلا کہتا ہوا جب محلہ بنی ہاشم میں داخل ہوا تو عورتیں روتی ہوئی جب نکلیں، ہاشمیات نکلیں تو آگے آگے مادر جناب عباس تھیں۔ انہوں نے بشیر کے گھوڑے کی لجام فرس میں آ کے ہاتھ ڈالا اور غصے سے پکار کے کہا بشیر اپنی زبان کو بند کر لے، تو کیا کہتا ہے؟ بشیر نے روتے روتے کہا بی بی خدا کی قسم الا قد قتل الحسین بکربلا، حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ ام البنین نے رخ پھرا لیا عراق کی جانب، آواز کو بلند کر کے کہتی ہے عباس دودھ نہیں بخشوں گی، تجھے میں نے آقا کی حفاظت کے لیے بھیجوایا۔ آقا حسین کیسے مارے گئے؟ بشیر نے اپنے امامے کو گرا دیا، اپنے سر کو پیٹنے لگا۔ بی بی ایسا مت کہو، عباس پہلے مارا گیا، حسین بعد میں مارے گئے۔ یہ سننا تھا کہ ام البنین نے کہا کلہم بفداء الحسین، میری ساری اولاد میرے آقا حسین پہ قربان ہو جائے۔ 1 سال تک ثانیہ زہرا سب کے مصائب سناتی تھی مدینہ والوں کو، اور مدینہ کی عورتیں روتی تھیں۔ عباس کے مصائب بڑی تفصیل سے، بڑی جزئیات کے ساتھ بی بی اتنا طولانی نوحہ عباس کا پڑھتی تھیں، لیکن جیسے ہی مادر عباس محفل میں آتی ثانیہ زہرا فوراً خاموش ہو جاتی اور کسی اور کا تذکرہ شروع کرتی۔ ایک دن ام البنین داخل ہوئیں، عورتیں رو رہی تھیں۔ عورتوں نے کہا 1 سال کے بعد، بی بی کے آنے کے 1 سال بعد کہا ام البنین سونا تیرے عباس کے بازو کٹ گئے۔ ام البنین حیران ہوئی، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا ہمیں ثانیہ زہرا نے بتایا۔ ام البنین نے آ کے بی بی کی رضا کے دامن کو پکڑ لیا۔ آقا زادی مجھے یقین نہیں آیا، یہ عورتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ اب کے زینب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، اب زینب کا نوحہ و بکا بلند ہوا۔
अम्मा 1 साल हो गया इस जख्म जिगर को छुपाए हुए। अम्मा तेरे शेर के बाजू कट गए नहर फुरात पर। अम्मा तेरे अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए। अब जो ज़ैनब ने मरसिया पढ़ा, उम्मुल बनीन दौड़ती हुई जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा की कब्र पे आई, कब्र ज़हरा से लिपट गई। मेरी आकाज़ादी मुझे बता, मेरे शेर के बाजू, मेरे अब्बास के बाजू कैसे कटे। और अमीर मुख्तार भी तड़प तड़प के कहते थे, मुझे बताओ मेरे अब्बास के बाजू कैसे कटे। किसको जुर्अत हुई कि मेरे शेर अब्बास के बाजुओं को कलम करे। तो एक दिन दरबार में जब उसने करबला के कातिलों को बुलाया तो खोली आया। उसने कहा कि जब अब्बास पानी लेके नहर फुरात से चले और अमीर लश्कर ने आवाज दी, खबरदार पानी खेमों में पहुंचने ना पाए, कुछ भी करो पानी ना पहुंचने पाए। कहता इतना खौफ था, इतना रौब था, इतनी हैबत थी शेर अब्बास की कि किसी में हिम्मत ना थी सिपाही कूफा और शाम में कि आगे बढ़े। तो कहता है मैंने क्या किया कि मैंने खुद को रेत के एक टीले के पीछे छुपा दिया। मैं रेत के टीले के पीछे लेट गया। जब अब्बास करीब से गुजर गए, मैंने उठ के पुश्त से दाएं बाजू पे वार किया। अब्बास का बाजू कलम हो गया। उसके बाद एक और जालिम ने मुझे देख के उसने खुद को रेत के टीले के नीचे, तौदे के नीचे छुपा दिया। जब वहां से भी अब्बास गुजर गए तो उसने खड़े होके बाएं बाजू पे वार किया, पुश्त की जानिब से वार किया, बाजू कटा। अमीर मुख्तार ने कहा बता मेरे शेर का रद्द अमल क्या था, मेरे अब्बास ने क्या किया। कहता जैसे ही दूसरा बाजू कटा, अब्बास जल्दी से ज़ीन पर उछले, जल्दी से मशकीज़े का तस्मा अपने दांतों में दबाया, अपने सीने को आगे बढ़ाया, अलम को सहारा दिया, घोड़े को आवाज दी, मेरे अस्बे बावफा तेरे इम्तिहान का वक्त है। आकाज़ादी खेमे में प्यासी है, मुझे पानी जल्द पहुंचाने दे, जल्द ले जा, वक्त कम है। घोड़े ने सरपट दौड़ना शुरू किया। कहता इसके बावजूद अब्बास की हैबत इतनी थी कि जब तक बाजू तो कट चुके हैं, लेकिन जब तक अब्बास की आंखें सलामत हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि हमला आवर हो सके। उमर इब्ने साद ने फिर आवाज दी। एक 21 साल का जवान मलऊन हुरमला, जो बहुत बड़ा निशानाबाज था, तीरंदाज था, उसको बुलाया। उसने दूर खड़े होके अब्बास का निशाना लिया और उसने क्या किया, तारीख़ आलम में वो पहले 4-3 भाल के तीर जो किसी इंसान पे बरसाए गए, उनमें पहला 3 भाल का तीर था जो उसने मशके सकीना में पैवस्त किया। जैसे ही पानी बहा, अब्बास की उम्मीद टूट गई। घोड़े से कहा अब मुझे वापस लेके चल। आपने कभी जब रिवायत सुने मसाइब की तो जाकिरीन पढ़ते हैं कि जब हुसैन लाशाए अब्बास पर आए, पहले बाजुओं को उठाया, फिर लाशाए शेर पे पहुंचे। आपके जहन में यह सवाल आता होगा कि बाजू पहले कलम हुए, अब्बास बाद में शहीद हुए, हुसैन ने बाजू पहले उठाए, लाशे पे बाद में पहुंचे, इसकी वजह क्या है? तो अब वजह सुनिए। जब अब्बास की मश्क छिद गई, पानी बह गया, तो अब्बास ने आवाज दी, ऐ मेरे घोड़े अपना रुख फिरा ले, मुझे खेमा गाहे हुसैनी से दूर ले जा। आकाज़ादियाँ गुलाम के लाशे को गिरने का मंजर ना देखे, दूर ले जा मुझे। अब्बास का घोड़ा मुखालिफ समत में दौड़ने लगा। उधर से हुरमला दूसरी जानिब से अपना जाविया बदल के आया। उसने तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा। पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रही हूँ, मख्तले करबला की रिवायत है, ये भी 3 ही भाल का तीर था, से शाखा तीर था जो जंगी घोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तीर चिल्लाए कमान में जोड़ा, अब्बास की आंख की जानिब रिहा किया, तीर आंख में लगा। जैसे ही तीर आंख में पैवस्त हुआ, दूसरी आंख खून से लबरेज हो गई। एक आंख में तीर पैवस्त हुआ, दूसरी खून से लबरेज हुई।
اب عباس کی نہ آنکھیں رہی نہ بازو رہے، اب چاروں طرف سے فوجیں سمٹ کے آئیں، ہوا میں تیر و تبر و نیزہ و تلوار کی چمک، ہر طرف سے عباس کے وجود نازنین پہ تلواریں، نیزے، تیر، پتھر برسنے لگے۔ ایک عالم دین تھے، انہوں نے کربلا میں روضہ عباس پہ جناب عباس کی شہادت کے مصائب پڑھے۔ انہوں نے پڑھا کہ عباس کی آنکھ میں 3 بھال کا تیر پیوست ہوا۔ لوگ اتنا روئے کہ غش کر گئے۔ جب مجلس اعزا ختم ہوئی تو ایک اور عالم دین آگے بڑھ کے ان کا گریبان پکڑ لیا، کہا تو نے اتنی سخت روایت کیوں پڑھی ہے؟ پھر کبھی یہ روایت نہ پڑھنا۔ کہا میں نے مقتل سے یہ روایت پڑھی ہے۔ کہا نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ بازو بھی میرے شیر ہی کے کٹیں، آنکھیں بھی میرے شیر ہی کی زخمی ہو جائیں، یہ روایت پھر نہ پڑھنا۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ میرے شیر عباس کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا۔ یہ عالم دین رات کو سو گئے۔ جب سو گئے تو خواب میں علمدار کربلا آئے، آ کے کہا ما انصفت ایھا العالم، اے عالم تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کہا آقا، دست ادب جوڑ دیے، میں تو آپ کا عاشق ہوں، میں تو آپ کا غلام ہوں، ہر وقت آپ کے مصائب پڑھتا ہوں، ہر وقت آپ کے مصائب پہ روتا ہوں۔ کہا اب سن، تو بھی اہل منبر ہے، تو بھی عالم ہے، اب جب منبر پہ جائے تو میرے مصائب اس طرح سے بیان کرنا جیسے میں چاہتا، اور میرے عزاداروں سے کہنا مجھ پر ایسے روئیں جیسے میں چاہوں، اور میرے عزاداروں سے میری اصل مصیبت بیان کرنا۔ کہا مولا آپ کی اصل مصیبت کیا ہے؟ کہا جب منبر پہ جاؤ میرے عزاداروں سے پوچھنا، پہلے میرے عزاداروں کو یہ بتانا کہ نہ صرف یہ کہ تمہارے شیر کی آنکھ میں تیر پیوست ہوا، بلکہ 3 بھال کا تیر پیوست ہوا۔ وہ تیر اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا کہ جب میری آنکھ میں پیوست ہوا میرا سر جھکتا جھکتا جھک گیا۔ پھر میرے عزاداروں سے سوال کرنا، جب کسی جنگجو بہادر کی آنکھ میں تیر لگتا ہے وہ کیسے نکالتا ہے؟ کہا آقا وہ ہاتھ سے نکالتا ہے۔ کہا بازو تو پہلے کٹ چکے تھے تمہارے شیر کے، پھر اس نے تیر کیسے نکالا؟ پھر میرے عزاداروں سے پوچھنا تمہارے شیر نے تیر کیسے نکالا؟ پھر فرمایا میرے عزاداروں کو بتانا یہ میری اصل مصیبت ہے۔ عباس کی نگاہ میں عباس کی اصل مصیبت کیا ہے؟ میرے عزاداروں کو بتانا جب تمہارے شیر کی آنکھ میں تیر لگا، ایک آنکھ خون سے لبریز ہوئی، ایک آنکھ میں تیر لگا، وہ سر کی جانب پیچھے سے نکل گیا۔ وہ تیر اتنا بھاری تھا میں اس کو نکالنا چاہتا تھا، میرے بازو کٹ چکے تھے، میں نے اپنے سر کو جھکایا، تیر نہ نکلا، میں نے سر کو جھٹکا، تیر نہ نکلا، میں جھٹکتا رہا، تیر نہ نکلا، میرا امامہ گر گیا، تیر نہ نکلا۔ آخر میں نے اپنے گھٹنوں کو گھوڑے کی زین پہ بلند کیا، میں نے اپنے سر کو جھکایا، میں نے تیر کو جب گھٹنوں میں پکڑا کھینچنا چاہا، ادھر سے کسی ظالم نے میری پشت پہ وار کیا، جیسے ہی گرز لگا میں منہ کے بل زمین پہ آیا۔ میرے عزاداروں سے پوچھنا میری اصل مصیبت، میری اصل مصیبت، میرے عزاداروں سے پوچھنا تمہارا شیر عباس، تمہارا آقا عباس تم سے یہ سوال کرتا ہے، بتاؤ جب کوئی جنگجو گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ کیسے نیچے آتا ہے؟ کہا مولا بازوؤں کے سہارے سے نیچے آتا ہے۔ آواز دی جب تمہارا آقا گرا بازو کٹ گئے تھے، آنکھیں نہ تھی اور سینے میں تیر ہی تیر پیوست تھے۔